السلام علیکم سامعین حضرات، میں عابدہ بیگم آپ سب کا اپنے چینل پر استقبال کرتی ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں زیر کو کیسے پڑھنا ہے اس کی مشق کی تھی، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ شریبا، عمیلا، بریقا، قا پورا آواز کے ساتھ اور آواز اس کی حلق سے آنی چاہیے۔ خطیفہ، دیکھیے خطیفہ، خا پورا آواز سے ہونا ہے پر آواز اس کی ناک میں نہ جائے۔ خا صاف آواز سے پڑھیں۔ خطیفہ، جزیعہ، دیکھیے ز سختی کے ساتھ، جزیعہ عین حلق سے۔ سقیمہ، غشیہ، نسیہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے ناظرین، یہ ہو گیا زبر اور زیر کی مشق۔ تو ہم آگے چلتے ہیں پیش کی طرف۔ دیکھیے پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مدھول آواز سے بچا جائے، یعنی کہ پیش کی آواز کو بھی ناک میں نہ لے جائے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں اور بیچ کا حصہ کچھ کھلا رہتا ہے۔ تو آپ سمجھ آئے ہوں گے ناظرین۔ دیکھیے او، ہم جب اس کو بولیں گے تو ہمیں ایسے ہی یہ سارا فائدہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ او مطلب کیا ہے، اس کے اوپر پیش ہے حمزہ کے اوپر، تو ہمیں اسے جلدی پڑھنا ہے اور پیش کی آواز آگے یعنی باہر کی طرف ہوتی ہے۔ او جیسے زبر کی آواز آ اوپر ہوتی ہے، زیر کی آواز ای نیچے ہوتی ہے، ایسے ہی پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، یعنی کہ آواز باہر کی طرف نکلتی ہے۔ او، بو، تو، سو، جو، شو، خو، دو، زو، زال، دونوں دانتوں کے درمیان میں لال زبان رکھتے ہوئے، زال پیش زو، رو، زو۔ چلیے یہ تو آسان ہے، آپ لوگ اسے پڑھ لیں تو اچھے سے آپ کو آ جائے گا۔ ہم بڑھتے ہیں آگے کی طرف۔ رو، سو، لو، سارے پیش زبر زیر جتنے بھی حرکات ہیں تینوں، ان کی ساری ہمیں یہاں پر مشق دی گئی ہے، کیونکہ آگے سے ہمارا یہاں سے دوسرا چیپٹر شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسے اچھے سے سمجھیے۔ رو، سو، لو، آواز میں بیلنس ہونا ہے۔ سو، دو، سو، برابر ہم وزن، سارے کے سارے ہم وزن ہو۔ فقیدہ، اوتینا، نوکیسا، کروما، علیما، ہدیہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے صحف، صحف، سو کی آواز اچھے سے نکالیں، اسے سو باریک آواز سے نہ پڑھیں۔ اگر آپ اسے باریک پڑھیں گے تو یہ صاد کی جگہ کیا ہو جائے گا، یہ سین ہو جائے گا، تو اس سے کیا ہے معنی میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اس لیے صاد کی آواز اچھے سے نکالیں۔ وسیع، قدیر، نصیر، دیکھیں یہاں پہ بھی صاد اچھے سے، نصیر۔ را ہمیں کیوں جلدی پڑھنا ہے؟ کیونکہ را پر پیش آیا ہوا ہے، اس لیے اس کو جلدی پڑھنا ہے، کیونکہ حرکت کو جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے حضرات، اب تک کا ہمارا سبق جو ہم نے پڑھا ہے پچھلی ویڈیو سے لے کر اب تک، ہماری 3 چیپٹر کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ ایک ہے حروف تہجی، یعنی کہ حروف کو پڑھنے کا طریقہ، اس کے مخرجات کیسے ہیں ہم نے وہ یاد کیا ہے، اچھے سے پڑھا ہے۔ دوسری بات مرکبات، یعنی کہ جب 2 حروف ایک دوسرے سے مل کر آتے ہیں تو اسے کیسے پڑھنا چاہیے۔ اب تیسری بات ہے حرکات، یعنی کہ زبر زیر پیش، جب بھی قرآن پاک میں حروف کے اوپر زبر زیر پیش آئیں تو ہمیں اسے کیسے پڑھنا ہے، ہمیں کیسے پڑھنا ہے، جلدی پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے۔ آپ کو میں نے اسے مثال دے کر بھی سمجھایا ہے، ایک بار میں پھر سے آپ کو سمجھاتی ہوں، 1 منٹ رکیے آپ۔ تو دیکھیے حضرات، دیکھیے یہ ایک لفظ ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پڑھیں اسے اللہ اکبر، یعنی کہ یہ جو زبر ہے اگر آپ اس کو کھینچیں گے تو اللہ اکبر ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر کے معنی ہوتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ حمزہ کے اوپر جو زبر ہے اسے کھینچ کر پڑھیں گے اللہ اکبر، تو اس کے معنی ہو جائیں گے
کیا اللہ سب سے بڑا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹی سے ایک زبر کو کھینچنے سے معنی میں کیسا فرق پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم یہاں پر اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو ہی کھینچ کر پڑھیں گے تو یہاں پر سوال کر رہے ہیں اللہ سے۔ سیدھا سیدھا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں۔ تو دیکھ رہے ہیں ناظرین، اس لیے زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں۔ کبھی بھی قرآن پاک میں زبر زیر پیش جو بھی حروف کے اوپر آتا ہے ہمیں اسے کھینچنا نہیں ہے بلکہ جلدی پڑھنا ہے۔ جلدی مطلب ہمیں جھٹکا بھی نہیں دینا ہے، آرام سے اس کو پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ بس خالی را، ری، رو، با، بی، بو، بس ایسے ہی پڑھنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے، مثال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو ٹھیک ہے۔ زبر زیر کی مشق آج ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل ویڈیو میں اپنے دوسرے عنوان کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔